اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور اللہ رب العزت نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو نبی بنایا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے ان سب کو چن لیا، سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ آپ کے اوپر بند ہو گیا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھ لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا بیٹا مان لیتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد تھے، کسی نے ان کو پکڑ کر غلام بنا لیا اور بکتے بکتے جو ہے وہ مکہ میں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو کئی عرصے تک والدین تلاش کرتے رہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کہاں ہے۔ اب تلاش کرتے کرتے ان کے خاندان کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ مکہ میں آئے تو حضرت زید کو دیکھا کہ ایک آدمی کے ساتھ حضرت زید بھی طواف کر رہے ہیں، تو واپس جا کر والدین کو بتایا، والدین اور قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر منت سماجت کی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ غلام نہیں ہے بلکہ یہ آزاد ہے، اس کو آپ ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لڑکے سے پوچھ لیں کہ وہ جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا۔ تو بہرحال لڑکے سے پوچھا گیا، لڑکے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ والدین نے کہا کہ آپ آزادی کو چھوڑ کر غلامی کی زندگی کو کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ فرمایا کہ مجھے یہیں سکون ہے، یہاں میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو میں نے کہیں نہیں وہ چیزیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی صفات دیکھی ہیں جو کسی انسان کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور مطاف کے اندر جا کر بھرے مجمع کے اندر اعلان کیا کہ اے لوگو سن لو، آج سے یہ لڑکا جو ہے یہ غلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب والدین بھی خوش ہو گئے کہ چلو ہمارا بیٹا جو ہے وہ غلام نہیں ہے، آزاد تو ہو گیا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کسی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ بھئی آپ حضرت زید کی بیوی حضرت زینب سے نکاح کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اب کافر لوگ جو تھے انہوں نے اعتراض کیا، اور کیا اعتراض کیا کہ یہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے جو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ بھئی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، ہیں پوری جو ہے وہ جو محرم جو حرام رشتہ دار ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سب کو بیان کر دیا۔ اس میں بیٹے کی بیوی کو نکاح کے طور پر جو ہے وہ لے کر آنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک تو اس کا جواب دیا اس آیت میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی کے بھی والد نہیں ہیں۔
منہ بولا بیٹا، اب اس کو زبان سے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اس سے وہ وراثت کے اندر شریک نہیں ہو جاتا۔ آج بھی کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اب کسی کو اب وہ لے کر پال لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا تصور کر لیتے ہیں، اب وہ ساری زندگی بھی اس کی پرورش کرتے رہیں، ساری زندگی بھی اس کو پالتے رہیں، تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، وہ اس کی وراثت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ ایک تو یہ جواب دے دیا۔ اب اس کی دلیل تو ہے، اور بھی ہے، بے شمار دلائل ہیں۔ جب آدمی شریعت کے اندر ایک باب ہے کتاب الظہار، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ظہار کا کفارہ بھی بیان کیا ہے، والذین یظاہرون من نسائکم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، اب ان کی سزا کیا ہے، ان کا جرمانہ کیا ہے۔ اب ظہار کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ظہار کہتے کسے ہیں۔ اب ظہار کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنے والدہ کے ساتھ یا کسی اور محرم رشتہ دار کے ساتھ تشبیہ دے دے، اپنی بہن کے ساتھ تشبیہ دے دے، اپنی بیٹی کے ساتھ تشبیہ دے دے۔ انت علی کظہر امی، اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ اس آدمی سے پوچھا جائے گا بھئی تمہاری نیت کیا تھی، تم نے جو یہ کہا کہ تمہاری ماں کی طرح ہے، اس سے تمہاری نیت کیا تھی؟ اس سے نیت تمہاری یہ تو نہیں تھی کہ جس طرح میری ماں جو ہے وہ کھانا پکاتی ہے اسی طرح تم بھی کھانا پکاتے ہو، جس طرح میری ماں جو ہے وہ گھر کی صفائی کرتی ہے اس طرح تم بھی صفائی کرتے ہو۔ اگر تو یہ نیت تھی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تو میری ماں کی طرح ہے، جس طرح میری ماں جو ہے وہ سالن بناتی ہے تو بھی اسی طرح سالن بناتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ کہہ دیا انت علی کظہر امی، جس طرح میری ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اس طرح تو بھی میرے اوپر حرام ہے، جس طرح میری بہن کا نکاح میرے ساتھ حرام ہے، میری بہن کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے، اسی طرح تو بھی میرے اوپر حرام ہے۔ اب اگر تو اس نے یہ کہہ دیا تو شریعت نے فرمایا کہ یہ اس وقت تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک یہ ظہار کا کفارہ نہ ادا کر دے۔ اب وہ ظہار کا کفارہ کیا ہے؟ وہ ظہار کا کفارہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ سب سے پہلے تو فصیام 2 مہینے کے روزے رکھنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ اور وہ روزے کیسے رکھنے ہیں؟ وہ روزے اس طریقے سے رکھنے ہیں کہ ایک روزے کا بھی بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ 60 روزے اکٹھے رکھنے ہیں، متتابعاً اکٹھے رکھنے ہیں، لگاتار رکھنے ہیں، بیچ میں جو ہے وہ ناغہ نہیں کرنا۔ 50 روزے رکھ کے اب ایک دن جو ہے وہ ناغہ کر لیا، اب دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع ہوگی، 1 سے شروع ہوگا۔ 59 روزہ رکھ کے اب ایک روزہ باقی تھا، اب وہ ناغہ کر لیا، اس نے کہا چلو اب ناغہ کر لیتا ہوں، کل کو روزہ رکھ لوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، اب اگلے دن جو ہے وہ 1 سے شروع کرنا ہے، اب وہ شروع سے شروع ہوگا۔ تو یہ ہے پہلی چیز، 60 جو ہے وہ روزہ رکھنا لگاتار۔ اور یہی کفارہ جو ہے وہ روزہ توڑنے کا بھی ہے۔ رمضان کے اندر جو آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے گا اس کا بھی یہی کفارہ ہے جو ظہار کا کفارہ ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، وہ بیمار ہے یا وہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 60 روزے رکھ لے، تو پھر فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اور اگر وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر غلام آزاد کر دے۔ لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اب یہ، جب اس نے کفارہ ادا کر دیا، کفارہ ادا کرنے کے بعد اب وہ اپنی بیوی کے پاس واپس جا سکتا ہے۔ اب اس نے اپنی بیوی کو اپنی والدہ کے ساتھ تشبیہ دی تھی، تو میری ماں کی طرح ہے، اب بیوی کو ماں کہنے سے وہ بیوی ماں نہیں بن گئی، بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بنی۔ اسی طرح کسی آدمی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، کسی آدمی کو بیٹا کہہ دیا وہ حقیقی بیٹا نہیں بن گیا، بیٹا کا ہے نا، ویسے تو ٹھیک ہے بیٹا کہنا، لیکن اب وہ کسی آدمی کو بیٹا کہہ دیا، وہ کل کو آ کر دعویٰ کر دے اس نے مجھے بیٹا کہا تھا تو لہٰذا یہ میرا والد ہو گیا، تو اب میں جو ہے وہ اس کا بیٹا ہوں، مجھے وراثت کے اندر حصہ بھی دو، تو یہ درست نہیں ہے۔
تو یہ تو اس بات کے اوپر دلیل ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ اچھا، جب یہ بات آ گئی تو کافروں نے کہا کہ چلو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں، اب حضرت زید کی بیوی سے نکاح کرنا جو ہے وہ انہوں نے جو حضرت زید کی بیوی سے نکاح کیا ہے، چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں والد نہیں ہے، وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن مناسب نہیں تھا اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا۔ ایک بات یہ کہہ دی جاتی ہے نا، چلو ٹھیک ہے جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی غلط بات ہے کہ اللہ کے اوپر یہ آدمی الزام لگا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی چیز کو جائز قرار دیا جو مناسب ہی نہیں تھی، کہ اللہ کے اوپر تو صراحتاً الزام لگا رہا ہے۔ جو چیز جائز ہے وہ مناسب بھی ہے، صرف ایک چیز کے متعلق فرمایا کہ وہ جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا طلاق جو ہے وہ جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، طلاق دینا جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، اور یہ احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کو۔ تو اس لیے اس کے علاوہ جو چیز جائز ہے وہ مناسب بھی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، اب قیامت تک جو ہے وہ اگر لوگوں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے، تو لوگ قیامت تک اپنے بیٹے کی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بھئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ نکاح کر لو، تاکہ اس بات کا بھی جو ہے وہ جواب مل جائے، اس بات کا بھی جواب مل جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا، وہ جائز بھی تھا مناسب بھی تھا۔ تو اس لیے میں نے عرض کر دی جو چیز جائز ہے وہ مناسب بھی ہے۔ اب اس کے اوپر بے شمار بعض لوگ کہہ دیتے ہیں محرم کے اندر جو ہے وہ نکاح کرنا جو ہے یا تو کہہ دیتے ہیں جائز نہیں ہے، یا پھر وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے سفر آ گیا، اب سفر کے اندر بھی وہ یہی کہہ دیتے ہیں بھئی سفر جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے، اب نکاح کرنا سفر کے اندر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت نے دین کو جو ہے وہ آسان بنایا ہے کہ دین جو ہے وہ آسان ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ دین کے اوپر چل سکتا ہے۔ دین جو ہے فرمایا کہ آسان ہے، اور حکم بھی دیا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشقت پیدا نہ کرو۔ تو اس لیے اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا، میں نے اور آپ نے خود دین کو مشکل بنایا، اللہ نے تو دین کو آسان بنایا۔ اگر آدمی یہی دیکھنے لگ پڑے پھر تو آدمی نکاح کرنے سے ہی گیا۔ محرم کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی لہذا نکاح نہیں کرنا، سفر جو ہے ویسے ہی منحوس ہے لہذا نکاح نہیں کرنا، ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا لہذا نکاح نہیں کرنا، فلاں کے اندر عبد القادر جیلانی کا وصال ہوا تھا ہم نے نکاح نہیں کرنا، فلاں کے اندر فلاں بزرگ کا نکاح ہوا تھا ہم نے نکاح نہیں کرنا، فلاں مہینے کے اندر میرے والد کا انتقال ہوا تھا میں نے نکاح نہیں کرنا، تو پھر ساری زندگی کمارا ہی بیٹھا رہے، پھر تو نکاح ہی نہ کرے۔ تاریخ کے اندر کتنے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا اور دکھلا دیا تھا کہ میرے نواسوں کو شہید کر دیا جائے گا، وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی بہہ گئے جب وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے جب وحی کے ذریعے بتلا دیا تو کیا خیال ہے اللہ نے یہ نہیں بتلایا ہوگا کہ محرم کے اندر ان کو شہید کیا جائے گا؟ یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نا محرم کے اندر شہید کیا جائے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اندر بھی نکاح کی ہے، سفر کے اندر بھی نکاح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نکاح کیا اب اس کے اندر کوئی یہ نہیں پابندی لگائی یہ فلاں ہے۔ اگر ویسے کوئی آپس میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ صرف اس وجہ سے کہ محرم اور سفر اور ربیع الاول اور فلاں مہینے کے اندر نکاح کرنا مناسب نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بھئی حضرت زینب سے نکاح کر لو، حضرت زینب سے نکاح کر لیا گیا۔ اب جو ہے تیسری چیز پھر اللہ رب العزت نے فرما دی وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو ہے وہ نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ خاتم کا لفظ جو ہے بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خاتم جو ہے وہ مہر کو کہتے ہیں،
خاتم جو ہے یہ مہر کو کہہ دیتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں نبیوں کی مہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ خاتم کا لفظ جو ہے یہ کئی جگہ پر استعمال کیا ہے، 7-8 کے قریب جو ہے جگہ پر یہ خاتم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے سپارے کے اندر بھی استعمال کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر اور ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی۔ اب مہر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی دکان سے خرید کر لا کے مہر لگا دی؟ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے ان کی ان تینوں چیزوں کے اوپر مہر لگا دی، اب نہ کوئی چیز ان کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے۔ ان کو اچھی بات کرو گے وہ ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوگی، ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ آپ ان کو ڈراؤ گے تو وہ ان سے ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی اچھی بات ان کے اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی باہر نکل سکتی ہے، اس کے اوپر مہر لگ گئی۔ اليوم نختم علی وجوہہم اور علی افواہہم، اللہ رب العزت نے ان کے جو ہے وہ چہرے کے اوپر مہر لگا دی، ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی۔ قیامت کا دن ہوگا، جتنے بھی انسان ہوں گے، مسلمان ہو یا کافر ہو، اب جتنے بھی بلکہ کافر ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دیں گے۔ اب وہ بولنا چاہے گا بول نہیں سکے گا، اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے بھئی جواب دے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اب وہ جو ہے بولنا چاہے گا لیکن بول نہیں سکے گا، بولنا چاہے گا لیکن بول نہیں سکے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلِهِمْ، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی ہاتھوں کو جو ہے وہ زبان دے دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب اس کے ہاتھ بول کر بتائیں گے کہ اے اللہ اس نے میرے ساتھ جو ہے فلاں گناہ کیا تھا۔ وَتَشْهَدُ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ، اور اس کے پاؤں جو ہے وہ بول کر گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو اس نے غلط حرکتیں کی تھی وہ پاؤں خود بول کر بتائیں گے۔ اب یہاں نختم کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا، ختمہ سے نختم کا لفظ استعمال ہوا۔ ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ مہر لگ گئی، نہ تو ان کی آواز اندر سے باہر آ سکتی ہے اور نہ ہی باہر کی کوئی چیز اندر جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین نبیوں کی مہر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں آج کے بعد نہ تو کوئی آدمی نبوت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، اور جتنے نبی اللہ نے بنا دیے ہیں اب نہ تو کوئی ان سے نبوت کے درجے سے خارج ہو سکتا ہے، نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی خارج ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور احادیث میں بھی فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آدمی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ سارے فرمایا کہ کذابون، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ احادیث میں فرما دیا، پہلے جھوٹا فرما دیا۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس سے کوئی آدمی دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ کسی نے پوچھا دلیل مانگنے والا کیسے کافر ہے؟ فرمایا کہ دلیل جو ہے جب بھی کسی آدمی نے دعویٰ کیا، اب دعوے کے اوپر دلیل کیوں مانگی جاتی ہے؟ دعوے کے اوپر دلیل کیوں مانگی جاتی ہے؟ تاکہ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ اگر تو اس نے دلیل صحیح دے دی تو اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور اگر دلیل اس نے غلط دی تو اس کا دعویٰ جو ہے وہ رد ہو جائے گا۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے اس سے دلیل مانگی، اگر وہ دلیل صحیح دے دے، مثال کے طور پر اگر وہ جو ہے وہ زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، اب وہ اگر جو ہے وہ تمہارے ہاتھ کے اوپر چاند لا کر رکھ دے، اب وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا حرکت کر دے، تو کیا تم اس کو نبی مان لو گے؟ بھئی دلیل اگر وہ پیش کر دے اپنی نبوت کی، کیا تم اس کو نبی مان لو گے؟ نہیں، نبی تو نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو فرمایا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بغیر دلیل کے کافر ہے، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، بغیر دلیل کے کافر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، قرآن نے فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ حضرت مولانا طاء اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق جو ہے وہ فرماتے ہیں دو رخ ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ 2 رخ ہیں۔ یہ آدمی جو ہے اس کے اندر عیوب تھے، اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری کمزوریاں تھیں،
نقوش میں توازن نہیں تھا، قد و قامت میں تناسب نہیں تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، اور اسی طرح کریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی بولا نہیں تھا زندگی میں، اور جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا، بے شمار اس کے اندر عیوب تھے۔ ایک لمحے کے لیے ہم اگر تصور کر لیں کہ یہ مجسمہ حسن ہوتا، حسن کا مجسمہ ہوتا، قد و قامت میں تناسب ہوتا، اور اخلاق بھی بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے، اور اسی طرح نسب جو ہے وہ اس کا بڑا اچھا سے اچھا نسب ہوتا، اور خوبصورت بھی ہوتا، سچ بولتا ہمیشہ، تب کیا تم اس کو نبی مان لیتے؟ اور تب بھی اس کو نبی نہیں مان سکتے تھے۔ اگر یہ ساری صفات اس کے اندر ہوتی تب بھی ہم اس کو نبی نہیں مان سکتے تھے۔ اب تو اس کے اندر کوئی صفت ہے ہی نہیں، اب تو یہ جو ہے لبان کا جو ہے وہ جھوٹا ہے، اب وہ تاریخ سے وہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع پر، ایک موقع کے اوپر حضرت علی کے متعلق اور ایک موقع کے اوپر حضرت عمر کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ لو کان بعد نبی لکان عمر، لیکن کوئی نبی نہیں تھا تو وہ نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس لیے قیامت تک جتنے آدمی دعویٰ کریں گے نبوت کا وہ جھوٹا ہے۔ سن 70 کی دہائی کے اندر پاکستان کے اندر بھی قانون بن گیا، جتنے بھی قادیانی ہیں قانونی طور پر جو ہے وہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا، وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اب اس کے 8-10 سال بعد جو ہے اب ایک اور قانون بن گیا، ایک اور قانون بن گیا کہ جتنے بھی قادیانی ہیں چونکہ یہ کافر ہیں، اب کافر ہے تو مسلمان کی مسجد کو نام استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے جس طرح غیر مسلم اقلیتیں ہیں وہ رہ رہی ہیں، اسی طرح یہ بھی رہیں۔ اب ہندوؤں کے ساتھ ہمارا ایک لمبی تاریخ ہے، کبھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، ویسے لڑائی جھگڑے ہوتے رہے لیکن اس بات کے اوپر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ اب انہوں نے اپنی عبادت گاہ کو مندر کہا، ہم نے مسجد کہا، کبھی کوئی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے کہ تم نے اپنی عبادت گاہ کو مندر کیوں کہا، تم نے اپنی جگہ کے اوپر مندر کیوں بنایا، کبھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی مندر کو جو ہے وہ اپنی مسجد کہے گا تو پھر تو مسلمانوں کو تو تکلیف ہوگی، اگر وہ اپنی کتاب کو جو ہے وہ قرآن کہے گا پھر مسلمانوں کو تو تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح یہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، یہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اپنے قرآن یہ جو مسلمانوں کی کتاب ہے اس کی تشریح ترجمہ نہیں کر سکتے، اب اس کو جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اب یہ ایک قانون بن گیا۔ اب چند سال پہلے جو ہے اب ایک آدمی نے اٹھ کے قرآن کی، قادیانیوں کے ایک آدمی نے اٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھ دی، تفسیر صغیر کے نام سے، اور تفسیر صغیر کے نام سے تفسیر لکھ کے اب اس کو کھلے عام جو ہے وہ پبلش بھی کیا اور اس کو تقسیم بھی کیا۔ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اب اس تفسیر کے اندر لگا کر اس کو قرآن کے سے متنفر کرنا، کئی چیزیں بیچ میں غلط لکھ دی۔ قرآن کے اندر جب تحریف ہوگی، جب قرآن ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا محفوظ ہے؟ آج تک 1400 سال تک جو ہے ایک 14 صدیاں گزر چکی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اب جب انہوں نے تفسیر لکھ دی، اب ہمارے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عدالت کے اندر جو ہے وہ درخواست دے دی۔ اب عدالت میں پہلے تو درخواست کی سنوائی نہیں کی گئی ہے، پھر جب بڑی عدالت میں، پھر اس سے بڑی عدالت میں، پھر سپریم کورٹ میں، جب سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا پھر اس کی سنوائی ہوئی، پھر سنوائی ہو کے ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر ڈالا گیا ہے جنہوں نے وہ یہ سارا کام کیا تھا۔ اب جیل کے اندر جا کر یہ ایک ایسا جرم تھا جو پاکستان کے قوانین کے تحت ناقابل ضمانت تھا، اس کے اوپر کوئی ضمانت نہیں تھی۔ 7-8 سال کی غالباً یا 26 سال کی جو ہے وہ کوئی ایک قید تھی، اب وہ قید اس کو جو ہے وہ دینی تھی۔ اب جو ہے وہ چند دنوں کے بعد اب اس کی جو ہے وہ ضمانت ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ قادیانیوں نے جو ہے یہ قرآن کی جو یہ تفسیر جو لکھی ہے، اس کو جو تقسیم کیا ہے یہ اپنی پرائیویٹ جگہ کے اوپر تقسیم کیا ہے، مسلمانوں کے اندر تقسیم نہیں کیا، اپنے گھر کے اندر تقسیم کیا ہے، اپنے ہی قادیانیوں کو انہوں نے یہ دی ہے، مسلمانوں کو نہیں دی، قادیانیوں کو دی ہے، یہ کہہ کر اور بھی چند ایک دفعات لگا کر جو ہے اس کو کر کے اب اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ ہمارے علماء نے دوبارہ دعویٰ دائر کیا اور ان کو کہا کہ مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے اپنی پراپرٹی کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنی ذاتی جگہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جو قرآن کے اندر مسجد زرار کا حکم ہے، اب وہ مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی وہ مسلمانوں کی جگہ پہ نہیں بنائی تھی، وہ اپنی ہی پراپرٹی میں بنائی تھی۔ اللہ نے منع کر دیا کہ نہ ان کے پاس جانا ہے، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ لب لباب یہ ہے کہ جو چیز ناجائز ہے وہ گھر میں ہو تو بھی ناجائز ہے، وہ باہر ہو تو بھی ناجائز ہے۔ بے شمار اس کے اوپر مثالیں لی جائیں۔ شراب ہے، شراب حرام ہے۔ اب
اب پاکستان قانون کے اندر شراب جائز نہیں ہے، اسلحہ رکھنا بغیر لائسنس کے جائز نہیں ہے، اسی طرح جو ہے اب زنا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روڈ کے اوپر جو ہے وہ شراب نہیں پیتا، اپنے گھر کے اندر شراب پیتا ہے، یا اپنے گھر کے اندر چھپا کے اسلحہ رکھتا ہے، یا اپنے گھر کے اندر چھپا کر کوئی بارود کوئی اس طرح کی چیزیں رکھتا ہے، کیا ہماری حکومت اس کو چھوڑ دے گی کہ اس نے اپنی پرائیویٹ جگہ کے اوپر یہ چیزیں رکھی ہیں؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی، ان کو پکڑ کر لے جائے گی بھائی پرائیویٹ جگہ کے اوپر، اگرچہ پرائیویٹ جگہ کے اوپر ہے لیکن قانوناً جو ہے یہ جرم ہے، تو لہٰذا یہ چاہے پرائیویٹ جگہ پہ ہو یا پبلک کے اوپر ہو یہ جرم ہے، تو لہٰذا یہ کہہ کر اس کو آزاد کر دیا گیا، اور آج تک جو ہے وہ آزاد ہے، اور ہمارے جو ہے وہ تحفظ ختم نبوت جو ہے وہ اس کے اوپر مستقل کام کر رہی ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج انہوں نے ملک بھر کے اندر احتجاج کی بھی کال دی ہوئی ہے، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اس بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جو ہے جب حرف آئے گا تو پھر مسلمان تو نکلیں گے، تو اس لیے آج پورے ملک کے اندر جو ہے وہ احتجاج کی بھی کال دی ہوئی ہے۔ اب جو آدمی اب اس کے اندر حصہ ڈالے گا چاہے جیسے مرضی ہو، اب وہ خود نہیں شرکت کر سکتا، آج جو ہے وہ موبائل کا زمانہ ہے، اسٹیٹس کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، اب اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرے، حکومت کے اس فعل کو جو ہے اب وہ اس کا جو ہے وہ مکمل احتجاج کرے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسی بات کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں ہو سکتا ہے حوض کوثر نصیب فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر آنا چاہیے تھی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔